علماء کو چاہیے کہ وہ جو ایجڈ حضرات ہوتے ہیں، زیادہ عمر کے افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کریں. وہ جب سوالات پوچھیں تو خوش طبعی کے ساتھ، سلیقے طریقے کے ساتھ، ان کے فہم اور سمجھ کے مطابق آسان کر کے ان کے سوالات کا جواب ان کو دیا کریں. ان کے بار بار سوال پوچھنے پر یا سمجھ نہ آنے پر غصہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اچھا، بوڑھے صاحب ایمان کو اس کا پیش آنے والا مسئلہ صحیح طریقے سے بتانا یہ بھی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. حضرت شیخ ابو سعید حشام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ امام ابو طیب سہل جو تھے ان کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، شیخ آپ کے کیا حوال ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ تو بڑے مقام و مرتبے کے مالک تھے، عبادت میں، ریاضت میں، علم میں، تقوی میں آپ کی مثل کوئی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا مجھ سے کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے جو بھی منازل سلوک حاصل کی تھی، جو بھی روحانی منزلیں حاصل کی، جو بھی ذکر فکر کیا، وہ میری بخشش کا سبب نہیں بن سکا. تو میں نے کہا پھر اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے میری بخشش فرما دی تھی اس وجہ سے کہ چند بوڑھی عورتیں میرے پاس آیا کرتی تھیں اور میں نرمی سے ان کے سوالات کے شرعی جوابات دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری اس عادت کو پسند فرمایا اور اسی عادت کی وجہ سے میری بخشش و مغفرت فرما دی. اس سے معلوم ہوا کہ علماء کو چاہیے، صاحب علم کو چاہیے کہ بوڑھا آدمی اگرچہ ایک مسئلے کو بار بار پوچھے اور اس کو بڑی کوشش کے ساتھ آسان اور سہل کر کے جواب دینا پڑے تو جواب دینا چاہیے، اسے کترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے. اور یہ نرمی اور دین کا یہ فہم آگے منتقل کرنا یہ انشاءاللہ العزیز بخشش کا سبب بھی بن جائے گا.